اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں کوہوٹا شہر کے لیے کوہوٹا شہر کے باسیوں کے لیے اور یہاں پاکستان نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ایک امانت ہے اس کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس شہر کوہوٹا کی وہ حفاظت فرمانا اور دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کی آنکھیں اسی طرح اندھی کر دینا جس طرح تو نے اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حفاظت فرمائی تھی. جس رات کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہوئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑ کے وہ چلے تھے تو وہ حفاظت میرے شہر کوہوٹا کی فرمانا یا اللہ کیونکہ اس شہر کوہوٹا کی طرف صرف پاکستان کی نہیں فلسطین کی نظریں ہیں کشمیر کی نظریں ہیں اس طرف دنیا کے ہر کونے میں افریقہ سے لے کر عرب سے لے کر امریکہ سے لے کر ہر طرف جتنے مسلمان ہیں وہ پاکستان اور کوہوٹا کی طرف دیکھتے ہیں. آج یہاں اگر میں کوہوٹا آیا ہوں میرے اپنے مردان میں عباسی آپ کو بتا رہا ہوں صداقت کہ میں اپنے آپ بھی ایک سیاستدان ہے میں بھی ایک حلقے کی بھی سیاست کرتا ہوں. اپنے حلقے کا جلسہ ایک نہیں دو پروگرام چھوڑ کے میں کوہوٹا اس لیے کھڑا ہوں کہ کوہوٹا مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. میں تھوڑی سنجیدگی چاہتا ہوں. میں آج یہاں پارٹی کی سیاست بھی کرنے نہیں آیا. میں ریاست پاکستان اور امت مسلمہ کے حوالے سے اپنے دل کے درد آج شہر کوہوٹا میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ شہر جس سے پاکستان مضبوط ہے جس سے عالم اسلام مضبوط ہے. میں آپ کے سامنے یہ درد رکھنا چاہتا ہوں کہ جس دن محسن پاکستان خان عبدالقدیر خان صاحب مرحوم کی جب فوتگی ہوئی ان کی فاتحہ پڑھنے جب ان کے گھر اسلام آباد میں C7 سیکٹر گیا میں نے ایک ملنگ کا گھر دیکھا. ایک ایسا شخص جس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں. اس کے گھر میں ایک پرانی 72-74 کی مرسڈیز پرانی کھڑی پرانا فرنیچر کچھ تصاویر جس میں ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. وہاں خانہ کعبہ یا مسجد مدینہ منورہ کا کچھ عکس کچھ پرانی یادیں کچھ پرانے صوفے. یہ ہے محسن پاکستان اور یہ ہے وہ روایت جو عمری روایت ہے جو صحابہ کی اہل بیت کی روایت ہے کہ ان کو لباس سے گھر سے دنیاوی نمود نمائش سے کوئی غرض نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ایک شخص ایک دفعہ فاروق اعظم سے ملنے گیا پوچھا امیر المومنین کون ہے کدھر ہے بتایا گیا وہ جو درخت کے نیچے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار سے عظمت مسلمہ کو اللہ نے طاقت دی تھی، اسی طرح شہری کوٹا پھر تمہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ تمہیں نہیں پتا تم کون ہو، تمہیں نہیں پتا تمہاری کیا اہمیت ہے، کیونکہ آج سے سالوں پہلے فیصل آباد کے ایک صوفی بزرگ کہہ گئے تھے، میرے بہت ہی محترم صوفی محمد برکت علی صاحب کہہ گئے فیصل آباد والے، انہوں نے فرمایا تھا اے دنیا والوں، تم ایک جنگل میں کانٹے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا جو کہا کرتا تھا کہ پاکستان کی ہار نام ہے، دنیا کی ہار نہ کے فیصلے آئیں گے، اس ہار نہ کے لیے پہلی شرط پوری ہوئی کہ ہوتا سے ہمارے نیوکلیئر ایسڈ سے امت مسلمہ کو طاقت ملی، لیکن کوئی مجھے گانے کی آواز نہ ہے، میری بات غور سے سنو۔ ذوالفقار سے غزوہ بدر کے بعد اسلام کو طاقت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ دی، اور پھر غزوہ خیبر بھی ہم نے دیکھا، فتح مکہ بھی ہم نے دیکھا، اور سات بڑے عالم اسلام کا پھریرا لہراتا بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ذوالفقار میں طاقت تھی، وہ طاقت اللہ نے اس کو دی، اور اس ہاتھ میں طاقت تھی جو ذوالفقار کو پکڑتا تھا۔ اے کہوٹا والوں، اے پاکستانیوں، وہ شہادت ہے جب بارڈر پہ میرا فوجی دیتا ہے، جب اس کی ماں اپنے سینے کا، اپنے بچے کے سینے کی چھلنی لاش دیکھتی ہے، وہ فخر سے اور شکر سے جب آنسو بہاتی ہے، تو کہوٹا والوں، وہ میدان جنگ جو تم بارڈر پہ جیتتے ہو، وہ تم اس دن ہار دیتے ہو جب کچھ ننگی دین، ننگی ملت اسلام آباد میں بیٹھ کے امریکہ کی ڈکٹیشن پہ زمین بوس ہوتے ہیں۔ اس ایٹمی طاقت اور ہماری پاک فوج، ہماری پولیس، ہمارے خاموش مجاہد، حساس ادارے، ان کی قربانیوں کی کہ ایک قرض ہے ان پہ، جس طرح ماں کی دودھ کا قرض ہوتا ہے، وہ قرض یہ ہے کہ جب کوئی کیپٹن جنید پاکستان کی خاطر اپنے بدن کی چیزوں آتا ہے، تو اس کو چاہیے اسلام آباد میں بھی کوئی راشد منہاس جیسا، اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کوئی کرنل شیر جیسا، کوئی عزیز بھٹی جیسا، کوئی کیپٹن سرور شہید جیسا، کیونکہ اگر ذوالفقار اہم ہے تو ہاتھ بھی اہم ہے جو اس کو پکڑتا ہے۔ اگر میرے پاس نیوکلیئر ایسڈز ہو، دنیا کی مضبوط ترین آرمی ہو، مجاہدین کے لشکر سے لشکر ہو، میرے پاس جہاد ہو، تبلیغ ہو، لیکن اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ beggars are not choosers، وہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، تو میرے بھائیوں، یہ ملک کمزور ہے۔ پھر ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ سینہ چاہیے، وہ شیر کا سینہ چاہیے جو چھلنی تو ہو جائے لیکن اس سے ایمان کی حرارت نہ نکلے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ سر چاہیے جو کٹ تو جائے لیکن جھکنے نہ پائے۔ ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ شخص چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہو یا عمران خان سے بدر کوئی اور کیوں نہ ہو، لیکن ایسا شخص ہو جو وقت کے فرعون کو، وقت کے سامراج کو، وقت کے ابلیس کو یہ کہہ سکے کہ absolutely not۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. صرف ہم نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے غازی ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. مجھے بڑا افسوس ہوا جب میرے پشاور میں، ہم پختونوں میں ویسے یہ غداری کا عنصر نہیں ہوتا، لیکن جب پختون میں ایک شخص، پختون قوم میں نور عالم خان سے غلطی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں غلطی ہوئی، ہمیں بڑا دکھ ہوا. ہم سنو ہمیں بڑا دکھ ہوا. میں نور عالم خان صاحب کے حلقے میں جا کے یہ بات کی کہ آپ تو میرے غیرت مند افراد کے بیٹے تھے. آپ نے مجھ سے خود وعدہ کیا تھا کہ آئندہ الیکشن کا فیصلہ بعد میں کروں گا، لیکن الیکشن تک عمران خان کے ووٹ پہ اس کی امانت ہے. لیکن اس سے زیادہ دکھ مجھے پتا ہے کس چیز کا. مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ جہاں سے اسلام مضبوط ہوا، جہاں سے پاکستان مضبوط تر ہے اور عالم اسلام توانا تر ہے، میرے کہوٹا میں بھی ایک شخص نے امریکہ کے حکم پہ امریکہ واشنگٹن کو سجدہ کیا. مجھے دکھ ہوا کہ کہوٹا میں کوئی غدار کیسے پیدا ہو گیا. اس شخص کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے عمران خان سے غداری نہیں کی، تم نے عالم اسلام سے غداری کی ہے، تم نے موقع ٹیپو سلطان سے غداری کی ہے. تم وہ شخص ہو جس نے تھوڑے سے فائدے کے لیے امریکہ کے پٹھوں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. تمہارا یہاں پہ الیکشن میں انجام انشاءاللہ ہونا چاہیے. کرو گے؟ بکسوں میں ایسے طریقے سے ووٹ بھر دو کہ پورا پاکستان کو میسج ملے کہ کہوٹا جس طرح عالم اسلام کو توانائی فراہم کرتا ہے، طاقت فراہم کرتا ہے، یہاں کے عوام غیور ہے جو کہ آپ ہیں، یہاں کے عوام غیرت مند ہے جو کہ آپ ہیں. تو انشاءاللہ یہاں سے عمران خان کے سپاہی کو کامیاب کرو گے. یہ میری بات دوسرے میں سن لو. یہ غلط بات ہے کیونکہ کہتا ہے کہ کھمبے کو ٹکٹ دو اس کو جتائیں گے. ہم مولا رسول کے ماننے والے، ہم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آنکھیں بند کر کے ہم صرف ایک شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں صداقت بھی کھڑے ہیں، چھوٹا بھائی ہے میرا. میں یہاں سے یہ بات کرتا چلوں کہ اگر میری جماعت کی مرکزی لیڈرشپ نے یہاں ایک ایماندار شخص کو ٹکٹ دے دیا، چاہے وہ طارق بھائی ہو یا راجہ صاحب ہو یا کوئی اور شخص ہو، اگر پی ٹی آئی کا ورکر یہ نہیں دیکھنا ڈیرا کتنا بڑا، پیسہ کتنا ہے، آلہ کتنی ہے، جگہ کتنی ہے، ایماندار ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، بدنام نہیں ہے تو معاف کر دینا اسے. تو میرے بھائیوں، مجھے نہیں پتا کہ کہوٹا سے زیادہ جذبہ مجھے کسی اور شہر میں کیا آئے گا، کیونکہ یہاں عالم اسلام کا قلعہ ہے. اور 1938 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، یہ وہ تقریر ہے جس کا حوالہ 10 اپریل کی رات میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی دیا، اور پھر مینار پاکستان کے نیچے جہاں قرارداد پاکستان پاس ہوئی، ابھی حال ہی میں وہاں بھی اس کا ذکر کیا کہ سنہ 38 میں قائد نے فرمایا تھا کہ مسلمان غلامی قبول نہیں کرتا. جب مسلمان کو غلامی کی طرف دھکیلا جاتا ہے تو یا وہ سلطان ٹیپو بنتا ہے یا ظہیر الدین بابر بنتا ہے. وہ غلامی قبول نہیں کرتا، شہادت قبول کر لیتا ہے. کیا غلامی قبول ہے آپ کو؟ امریکہ کی غلامی قبول ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ آزادی چاہتے ہو؟ حق ہمارا، حق ہمارا، ہم چین گریں گے، حق ہمارا، باپ پیرے گا، حق ہمارا، باپ پیرے گا. میرے بھائیوں، تحریک انصاف عمران خان کی بات نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہونا ہے، اسرائیل میں ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، فلسطین میں آزاد ہونا ہے، مسجد اقصی میں آزاد ہونا ہے، تو
फैसले काउंटा की गली कूचों में चलते फिरते ये लोग देंगे। वोट की ताकत है, फिर चाहे शायद खान को वोट दें या सुलाख नवासी को वोट दें, लेकिन फैसला इधर होगा ना कि वाशिंगटन में। फैसला किधर होगा? पाकिस्तान में होगा। इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। इस वक्त पे आप मेरे साथ हैं। बोला याद रखना, कदीर खान साहब की कुर्बानियां, समर मुबारक मन साहब की कुर्बानियां, पाकिस्तान की फौज के जवानों की रोज की शहादतें, ये कितनी शहादतें पुलिस फौज रोज देती है। अगर मर्द हुर नहीं है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मर्द बहरान नहीं है, लोहे का सीना नहीं है, ईमान की ताकत नहीं है, फिर एटम बम नहीं, क्योंकि जंग एटम बम में इंसान ईमान की ताकत जीता करती है। तो इमरान खान के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, पाक फौज के साथ हो, कदीर खान नस्ल पाकिस्तान के साथ हो, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर दिल से आज फैसला करो। नॉन पीटीआई पीपल पार्टी छोड़ो, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए आगे इलेक्शन में कफन बांध के निकलो। जितनी भी धांधली हो, अगर आप लोग निकलेंगे जज्बे से, किसी का बाप भी पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं चुरा सकता, फिर चाहे नून आए, पीपीआई या मेरी जमात, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फैसला बैलेट बॉक्स में आपके हाथ से हो, ना कि अमेरिका में। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? बहुत शुक्रिया। अल्लाह की जनाब जिस तरह सदाकत ने आपकी खिदमत की है, जिस तरह कोसार यूनिवर्सिटी के लिए इमरान खान साहब से और लड़ झका के आपके लिए टूरिज्म करवाने के लिए, देखो इंसान है, नौजवान है, गलती हो सकती है, लेकिन गर्म खून है। इमरान खान पे जोश मात्र है, मुल्क को कुर्बानी देना चाहते हैं। सदाकत के साथ खड़े रहना, सदाकत के साथ खड़े रहना। और शेर की बात है, शेर की बात है कि आज कहोगा में जो शेर अलामा का जहन में आता है, वो दो शेर सुनाना चाहूंगा। अपने एटमी साइंसदानों, इंजीनियर्स और उनकी हिफाजत पे मामूर पाक फौज और अपने खामोश मुजाहिदीन जो नजर नहीं आते लेकिन दुनिया के खौफ से थर थर कांपती है, उनको खुराक तहसीन पेश करने के लिए दो शेर। तकदीर के काजी का ये फितवा है अज़ल से, तकदीर की काजी का ये फितवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मफौजात, और गैरत है बड़ी चीज जाने तकदों में, गैरत है बड़ी चीज जाने तकदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।